قربانی کی رونقیں الحمدللہ اس وقت ہم کراچی کے ہمارے دوست کے یہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اتنے خوبصورت جانور ہیں, اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مفتیان کرام کی زیارت کر سکتے ہیں. ہمارے ہوں گے سوالات, مفتیان کرام کے ہوں گے جوابات. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مزید برکتیں عطا فرمائے. رونق لگائی ہوئی ہے جی الحمدللہ, یہاں بڑے خوبصورت جانور ہیں. قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, ہر طرف دیکھو ہلچل ہے, تیاری مسلسل ہے. رونق عید دیکھو تو, رونق عید دیکھو تو, ہر گھڑی اور ہر پل ہے. جی مدری چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کی رونقیں. الحمدللہ اتنے خوبصورت جانور ہیں, اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ حذیفہ بھائی ہیں, مفتی صاحب سے سوال کریں گے. یہ جو دمبا ہے, اس کی جو دم ہے یہ کتنی بڑی ہے؟ کیا اس کی قربانی وغیرہ ہو جائے گی؟ ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دم کے بارے میں کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اتنے انچ کی ہو. یہ مختلف جانوروں کے جیسے کان ہیں, بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں, بعض کے بڑے. تو دم بھی, اب یہ جو دمبے کے اندر یہ والی نسل ہے یا یہ جو دمبا ہے, یہ خاص ایک یونیک قسم کا, تبھی ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. تو بہرحال دم اس کی جتنی بھی زیادہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہے. اس میں خوبصورتی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا, بلکہ ہم اس کے یونیک پن کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ مسئلہ تب ہوتا کہ جب اگر دم کٹی ہوئی ہوتی یا کتنی ہے. ہاں, جو ہم 1/3 والا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اب وہ اس کی دم کے مطابق ہوگا. اچھا, یہ نہیں کہ اب اس کی آدھی بھی اگر کٹ جائے تو کوئی بولے کہ چکی تو اتنی بڑی اس کے پھر بھی موجود ہے, تو یوں نہیں ہوگا. اچھا, یہ دم ہے, یہ دم کے ساتھ ہی چکی اس کی جو ہے نا وہ یوں لٹک رہی ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مثلا کٹی ہوئی نہیں ہے, مثلا کٹی ہوئی نہیں ہے اوریجنل میں. جی بالکل, تو ہو جائے گی قربانی, ہو جائے گی اس میں. اچھا مفتی صاحب, یہ اس کے کان کٹا ہوا ہے اس کا, تو اس کا کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ ہاں, اس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہے, لیکن جیسے کان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کان اگر جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوگا تو جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی. کیسے حساب کریں گے؟ تو اس کو یہ دیکھیں نا, اس کا دوسرا کان یہاں سے جو ہے وہ دیکھیں, یہ پورا سلامت ہے. اللہ, اس میں بھی کٹ لگا ہوا ہے, کٹ لگا ہوا ہے, تو اس میں تو حرج نہیں ہے. اس میں تو جو ہے وہ یعنی موجود ہے, صرف جو ہے وہ کٹا ہوا ہے. اب اگر یہ دیکھیں, یہ 4 انچ یہ ہو گئے, 3 انچ ہو گئے, 7 انچ کا جو ہے وہ ہے نا, 33% نہیں کٹا ہوا ہے, یہ اس سے بھی بہت کم جو ہے وہ کٹا ہوا ہے. تو اس لیے اس کی قربانی میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے. یہ بھی, اور اسی طریقے سے جو یہ جو چیرا لگا ہوا ہے, یعنی یہ کٹا ہوا یوں ہے کہ جدا نہیں ہے, چیرا لگا ہوا ہے, تو اس کی بھی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی. لیکن عیب میں شمار ہوگا. یہ عیب تو ہے, لیکن وہی ہے کہ جو ہے وہ تھوڑا عیب ہے, جس کی وجہ سے قربانی پہ فرق نہیں پڑتا. اس کی اگر کوئی زبان کٹی ہوئی ہو, اس کا کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ جانور کی اگر زبان کٹی ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جانور چارہ باقاعدہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا. صحیح ہے. اگر تو وہ چارہ کھا رہا ہے تو بھلے اس کی زبان کٹی ہو, کچھ کٹی ہو یا اس کی کافی زیادہ کٹی ہو, چارہ وہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی, اس کی قربانی ہو جائے گی. اور اگر وہ چارہ کھانے میں ہی رکاوٹ بن گیا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. یعنی خریدنے والے کو زبان بھی چیک کرنی چاہیے, کر لینی چاہیے. بس ویسے جیسے آپ دیکھیں نا, یہ سارے جانور چارے کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ جانور ہوتے ہیں کہ جو دانتوں سے چارہ کھاتے ہیں, کچھ جانور ہوتے ہیں زبان سے چارہ کھاتے ہیں. صحیح. تو اب اس اعتبار سے علماء کرام نے اس میں کافی فرق بیان کیا کہ کون سی کیٹیگری, بعض کا گائے بیل میں کہ وہ زبان سے زیادہ کھاتی. تو جو زبان سے کھاتے ہوں تو پھر چونکہ وہ چارہ نہیں کھا سکتے, تو چارہ جب نہیں کھا پائیں گے تو یہ ایک ذریعہ سبب ہے کیا وہ لاگر, کمزور اور اس طرح کے جانور ہو جائیں گے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ زبان کا کٹا ہونا خود یہ عذر نہیں ہے, لیکن اگر چارہ کھا سکتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی, اور اگر چارہ وہ نہیں کھا پا رہا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اچھا, یہ ہے 1 2 3 4 اور 5 سینگ ہے اس کے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک چھوٹا سا ساتھ ہے سینگ, یہ چھوٹا سا بھی ہے نیچے جو ہے نا, تو اس کی بھی قربانی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سینگ زیادہ ہونا یہ عیب نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی خوبصورتی میں اور اس کی قیمت میں اضافے کا جو ہے وہ باعث ہے. اچھا, اسی وجہ سے یہ یونیک ہے اور مہنگا جانور ہوگا. صحیح ہے. تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے, اس جانور کی قربانی بھی بلا کراہت جو ہے وہ جائز ہے. اچھا مفتی صاحب, اس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں, یہ صحیح ہے, نارمل ہے, ہو جائے گی؟ یہ اوپر سے تھوڑے سے کونا کٹا ہوا ہے, یہ نیچے دیکھیں,
یہ دیکھیں یہ مڑا ہوا ہے, اس کا تھوڑا سا وہ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو ہڈی کٹی ہوئی ہے نا. اچھا اچھا تو ہڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جڑ سے نہیں کٹے ہوئے, یہ سلامتی ہے. چلیں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جانور ہیں. ابھی حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں. جی شایان بھائی, کیا مفتی صاحب سے سوال کریں گے؟ یہاں پہ ابھی ہم لوگ ایک گھر میں آئے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت جانور ہیں قربانی کے یہاں پر, تو یہ ایک بھینسا بھی ہے یہاں پر, تو اس کے بارے میں کیا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ قربانی کے جانور 3 ہیں, بکری, اور اس میں بکری, بکرا, دمبا, بھیڑ سب شامل ہے. دوسرے نمبر پر گائیں, بیل, بچڑا, بچیا, اور اسی میں بھینس اور بھینسے, جنہیں پنجابی میں کٹا کہتے ہیں اور نارمل لوگ اسے بھینسا کہتے ہیں, تو ان کی قربانی بالکل جائز ہے. یہ گائیں کی قسم میں سے ہے, کیونکہ عربی میں اس کو کہتے ہیں الجاموس, بھینس کو. تو جاموس جو ہے وہ نو من البکر, یعنی گائیں کی نو میں سے کہلاتی, تو یہ اسی کی ہی نو کہلاتی ہے, تو لہذا اس کی قربانی بالکل جائز ہے. لوگوں میں جو مشہور ہوتا ہے بعض اوقات کے بھینس یا بھینسے کی قربانی نہیں ہوتی, تو یہ بالکل غلط ہے. ہاں شرائط کے مطابق وہ بھینس سال کا ہونا ضروری ہے. جو گائے بیل میں دیکھتے ہیں وہ اس میں دیکھیں گے, اور اس کے مطابق اس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ مفتی صاحب یہ نمک کھلا رہے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے, کیوں کھلاتے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھیں جو ہیں. باقی یہ بھی کوئی ان کی ڈش ہوگی, جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو میٹھی ڈش الگ سے ہوتی ہے. اچھا یہ بات ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور ہضم میں ان کو مدد ملتی ہوگی, اسی لیے کھلاتے ہوں گے. کیوں کھلاتے بھائی؟ یہی مفتی صاحب نے جو بات کی وہی بات. مفتی صاحب آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہے. قربانی کے جانور کو رات کے وقت ذبح کر سکتے ہیں؟ جی, قربانی کا جانور جو ہے وہ رات میں بھی اگر ذبح کریں گے تو قربانی ہو جائے گی. 2 راتیں آتی ہیں بیچ کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. 11 کی جو ہے وہ شب ہوگی اور 12 کی جو ہے وہ شب ہوگی. ٹھیک ہے, تو ان 2 راتوں کے اندر بھی جو ہے وہ ذبح ہو سکتا ہے, قربانی ہو جائے گی. پہلے زمانے کے اندر جو اسے مکروہ قرار دیا گیا تھا کہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ ذبح درست ہونا ممکن نہ ہو. فی زمانہ جبکہ لائٹنگ کا بہت سارا انتظام ہوتا ہے, تو اگر اس لائٹ کی وجہ سے جو اندھیرے کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا, تو ایسی صورت میں رات میں بھی جو ہے وہ جانور ذبح کرنا جائز ہے. آپ قربانی کر سکتے ہیں رات کے ٹائم پہ, یعنی اس کا کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ بھئی اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک قربانی کر سکتے ہیں رات؟ بس آپ جو ہے وہ نماز عید کے بعد سے شہروں میں غروب آفتاب 12 ذی الحجہ کا, اس سے پہلے تک کر سکتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالصمد. چلیں جی عبدالصمد بھائی سے سوال کرتے ہیں. عبدالصمد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اونٹ کی کتنی ایج ہونی چاہیے کہ قربانی ہو سکتی ہے؟ اونٹ کی ماشاءاللہ سے ایج ہونی چاہیے تقریباً 5 سال. 5 سال سے کم ہوگا تو قربانی ہو جائے گی؟ نہیں, قربانی 5 سال سے کم نہیں. ٹھیک ہے. گائے کی کتنی ایج ہونی چاہیے؟ گائے کی آئی تھنک 3 سال. اگر 2 سال کی ہوگی تو 2 سال میں بھی ہو سکتی ہے. چلیں جی 2 سال ہی ہو سکتی ہے, 2 سال سے کم ہوگی تو نہیں ہوگی. چلیں بکرے کی مجھے بتائیں, بکرے کی کیا ایج ہونی چاہیے؟ بکرے کی 1 سال. اگر 1 سال سے کم ہوا تو وہ نہیں ہوگی قربانی. ماشاءاللہ عبدالصمد بھائی نے بہت اچھے انداز سے جوابات دیے ہیں, تو مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے, انہوں نے جو جوابات دیے ہیں بالکل درست دیے ہیں؟ ہاں جوابات انہوں نے ماشاءاللہ عمر کے اعتبار سے ٹھیک بتائیں. گائے میں بیل میں انہوں نے پہلے 3 سال کہا ہے, تو کنفرم یاد کر لینے چاہیے یہ چیزیں. ٹھیک ہے. گائے میں 2 سال, گائے میں 2 سال, اور اونٹ میں 5 سال. 5 سال. اور بکرے میں 1 سال. اچھا دمبے میں؟ دمبا اگر اچھا ہے, دکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو, سال بھر کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو پھر وہ 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر بکرے کا اگر 1 سال ہے, اگر اس کو اگر 9 مہینے میں 10 مہینے میں کاٹ دیا تو کیا حکم ہے؟ 9-10 مہینے میں قربانی کی اس کی؟ ہاں قربانی کر دی. قربانی نہیں ہوئی. قربانی نہیں ہوئی نا, گوشت ہے اس کا, یعنی جو بھی استعمال کرے. اچھا, یعنی وہ کسی کی طرف سے نہ قربانی ہو سکتی نہ عقیقہ ہو سکتا ہے. اچھا, کیونکہ عقیقہ قربانی دونوں میں بکرا بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اس سے کم عمر کا ہوگا تو نہ قربانی نہ عقیقہ. بس نارمل دعوتوں میں اگر استعمال کوئی کرتے ہیں, ہوٹلوں میں روزانہ ہو ہی رہے اتنے بکرے, تو وہ عام طور پہ گوشت ہی کہلائے گا, قربانی کسی کی طرف سے بولی. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے نا کہ کریڈٹ پہ جانور مل رہے ہیں, ادھار پہ جانور ملتے ہیں, تو قربانی ہو جائے گی اس کی؟ بالکل ہو جائے گی. ادھار بھی جو ہے وہ جانور خریدنا جائز ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز آپ ادھار خرید سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی ناجائز شرط نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی قیمت متعین کر لیں کہ بھئی اس چیز کی قیمت ہی اتنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ادائیگی کی آپ ٹائم فریم طے کر لیں کہ بھئی کب ادائیگی ہوگی. پھر اگر کوئی قسط لیٹ ہوتی ہے اس پر کوئی پینلٹی جو ہے وہ نہیں لگے گی. یعنی اگر آپ نے 12 لاکھ کا جانور بیچا ہے کہ بھئی اس جانور کی قیمت 12 لاکھ ہے 12 مہینے کے کریڈٹ کے اوپر, تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو لیٹ کرتا ہے 13 مہینے 14 مہینے یا جتنے بھی مہینے لیٹ ہوتا ہے,
تو اب اس کی قیمت بڑھے گی نہیں, وہ 12 لاکھ کی 12 لاکھ ہی جو ہے وہ رہے گی. صحیح ہے. اور اس طرح اگر کوئی شخص کریڈٹ پہ اس نے مثال کے طور پہ ڈاؤن پیمنٹ دی 1 لاکھ روپے اور جانور لے آیا اور اس نے ذبح کر دیا تو قربانی بھی اس کی ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر 12 مہینے کی بات ہوئی ہے, ہر مہینے 1 لاکھ دینے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اس نے پیمنٹ کی ہے 13 مہینے میں اور اس نے ایکسٹرا چارج بھی لگائے ہیں, یعنی مثال کے طور پر 12 لاکھ کی بات کی ہے, 12 مہینے میں پیمنٹ دینی ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 کی جگہ 13 مہینے میں پیمنٹ کریں گے, 1 لاکھ آپ کو ایکسٹرا لگیں گے, تو وہ جائز ہے؟ جائز نہیں, شرط لگانا جائز نہیں ہے. اس طور پہ سودا کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے. اچھا, یعنی 1 لاکھ جو ایکسٹرا جو جب آپ شرط لگائیں گے تو ایسی صورت میں آپ چاہے جو ہے نا وہ گائے بیل خرید رہے ہوں کریڈٹ پہ یا کوئی بھی سامان خرید رہے ہوں, صحیح ہے, تو وہ بہرحال شرط ناجائز ہے. اس ناجائز شرط کے ساتھ خریداری جائز نہیں ہے, اگرچہ قربانی بہرحال پھر بھی ہو جائے گی. اچھا یہ تو جانور کا تھا. حج بھی اگر کریڈٹ پہ اگر کریں 1 سال کی کریڈٹ پہ ہو جائے گا؟ حج بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم پہلے سوچتے تھے قسطوں کے صرف کاروبار اور گاڑیاں لی جاتی ہیں, اب جانور بھی قسطوں پہ بھی. اچھا جانور آپ کو آپریشن بھی آپ کو کریڈٹ پہ مل رہا ہے کہ آپ کو اگر 1 لاکھ کا آپریشن ہے 10 مہینے میں 10,000 روپے دینے آپ کا آپریشن ہو جائے گا. ظاہر ہے ادھار یہ ادھار کا ہے. یہ اچھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دین کا خود ایک حصہ یہ ادھار پر کوئی چیز لینا, قرض کا لین دین کرنا, لیکن اس میں لکھت پڑھت یہ چیزوں کا حساب کتاب یہ ہونا چاہیے. اور کسی طرح کا ادھار چاہے کیش کی صورت میں ہو یا اس طرح کا کریڈٹ ہو تو اس میں وہ شرط والی باتیں نہ ہوں کہ اضافی پیسے آپ کو اس طرح ادائیگی کرنی پڑے گی, اضافی دینے پڑیں گے. عام طور پہ جو چھوٹے جانور ہے تو وہ تو ملتے بھی نہیں کریڈٹ پہ, مل جاتا ہے وہ. جو بڑا جو جانور ہے 20-25 لاکھ کا ہے, ہاں, تو وہ ان کو پتا ہے ہم نے ہر سال ان سے کام کرنا ہے, یہ دیتے رہیں گے, ٹرن اوور چلتا ہے. اچھا پھر لیکن لینے والا ہے نا تو وہ بھی ایسا نہ ہو کہ یار اس کا کام چل گیا نا اب میں اس کو دیتا رہوں گا میں, تو وہ پھر پتا چلا 1 سال کی پیمنٹ 2 سال میں دے رہے ہیں, وہ رابطہ کر رہے ہیں, فون ہی نہیں اٹھ رہا ہے. تو یہ سلسلہ تو دیکھیں ایمانداری یہ مسلمان کی صفات میں سے ہے, تو اپنی ایمانداری کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق بہرحال جو بھی وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا چاہیے. مجھے یہ پوچھنا تھا, اگر جیسے مثال کے طور پہ ہمارے جانور کا سودا ہو رہا ہے, مجھے عیب نظر آ رہا ہے, سینگ والی جگہ پہ عیب مطلب زخم نظر آ رہا ہے, تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ سینگ نکلا ہوا کیا اس کا جڑ سے؟ جی نکال دیے, جیسے شوق کے لحاظ سے نکالتے نا, خوبصورتی کے لحاظ سے, تو وہ زخم ابھی تازہ محسوس ہو رہا ہے, تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ ہاں, اگر زخم باقی ہے تو پھر قربانی اس کی نہیں ہوگی. اگر سینگ جڑ سے نکل بھی گیا اور زخم خشک ہو گیا بالکل صاف ستھرے جیسے کئی جانور یہاں بھی نظر آ رہے, جی جی, تو وہ قربانی تو ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر زخم باقی ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. صحیح. لیکن ابھی جیسے بالفرض کچھ دن ابھی باقی ہیں, جی جی, تو اب کسی نے رکھا یا وہ زخم قربانی تک صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم مشورہ نہیں دیں گے ایسا جانور لیں, کیونکہ ظاہر ہے قربانی کرنی ہے, اگر زخم ہی باقی ہے, خون اس میں رس رہا ہے یا خون آ رہا ہے, تو پھر اس کی قربانی نہیں کریں گے. اور ایک سوال اور تھا, اگر مثال کے طور پہ جانور کی 2 سال عمر ہو تو قربانی, اگر 2 دانت نہ نکالے اس نے؟ دیکھیے 2 سال عمر ضروری ہے نا, اب جی اس کی نشانی کیا ہے؟ جی جی, اس کی نشانی جو عام طور پہ ظاہری ہے وہ ہے 2 دانت کا نکلنا. صحیح ہے. تو اگر تو آپ نے خود پالا ہوا ہے یا آپ کے سامنے کسی نے پالا ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے 2 سال ہو گئے ہیں, تو اگرچہ دانت نہ بھی نکلے ہوں تو آپ جو ہے وہ اسے قربان کر سکتے ہیں کہ عمر پوری ہے. صحیح. لیکن اگر جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں پلا ہوا, بیوپاری یہ بولتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ یہ 2 سال پورا ہو گیا, تو بیوپاری کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا بیوپاری والے معاملے کے اندر ہمارے پاس علامت کیا ہے, وہ 2 دانت ہو تو ہی خریدیں, ورنہ نہ خریدیں. یہاں ہم بڑے خوبصورت اور بڑے یونیک جانور دیکھ رہے ہیں. تو ایک یہ بکرا نظر آیا ہے ہمیں جس کے بال تھوڑے دوسرے بکروں کے مقابلے میں منفرد ہیں, تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اور یہاں پر ابھی دوسری بھی آڈینس آئی ہوئی تھی, اس نے آپ سے کوسچن آنسرز کیے ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پر جب ہم قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہماری کیا نیت ہونی چاہیے ان جانوروں کو دیکھتے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب, یہ جو جانور ہے یہ لگنے سے وحشی جانور لگ رہا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں وحشی جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے, لیکن وحشی جانور کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس کے بال بڑے ہوں کہ جناب اس کے بال بڑے ہیں تو یہ وحشی جانور نہیں ہے. اچھا, یہ نارمل بکرا ہی ہے. صحیح ہے. اور یہ بڑے بالوں والا جو ہے وہ بکرا ہے, پہاڑی بکرا ہوتا ہے بسا اوقات, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے جو وحشی جانور جیسے ہرن ہو گیا, نیل گائے وغیرہ ہو گئی, یہ وحشی جانور ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن یہ جانور نارمل بکرے ہی ہیں. اب یہ کہ بعض علاقے جو ہے وہ پالتو ہیں, بعض علاقوں کے اندر سردی کی ہوتی ہے زیادہ, تو وہاں کے جانور جو ہے وہ الگ نسل کے ہوتے ہیں, وہ اپنے بالوں سے جو ہے وہ اپنی سردی کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں. تو قدرت کا نظام میں مختلف نسلوں کی مختلف جو ہے وہ چیزیں ہم نے جیسے ملاحظہ کی کہ کئی دمبے تھے جو کہ لمبی دم والے تھے, بعض چکی والے ہیں, بعض جو ہے وہ چھوٹی دم والے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ بکرے ہی ہیں اور نارمل پالتو بکرے ہی ہیں,
تو ان کی قربانی جائز ہے. بڑے بال ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں ہے. مفتی صاحب یہاں پر ہم قربانی کے جانور دیکھ رہے ہیں کافی، اور کافی لوگ بھی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس میں ہماری کیا نیتیں ہونی چاہیے قربانی کے جانور؟ بڑے خوبصورت جانور بھی ہیں، بڑے یونیک جانور بھی ہیں، تو ہم کیا نیت کر سکتے ہیں ان کو دیکھتے وقت؟ دیکھیں، قربانی کے جو جانور ہیں یہ عام جانوروں سے مختلف ہے، اور حج کی قربانیوں کے جو جانور ہیں انہیں قرآن پاک میں شاعر اللہ کہا گیا. اللہ. تو اس لیے یہ نہ تو اونٹ، بیل، بکرے تو سارا سال ہی کٹتے ہی رہتے ہیں، اونٹ بھی کٹتے ہیں، بکرے بھی کٹتے ہیں، بھینسیں، بچڑے، لیکن یہ خاص طور پر وہ ہیں کہ جو عید قربان سنت ابراہیمی پر قربان ہوں گے. تو ایک تو یہ نیت. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم قربانی کے جانور دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی نیت ایک ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا جانور دیکھیں کہ اس فلاں نے یہ مال خرچ کر کے اس نے اتنا خوبصورت جانور لیا ہے، تو ہمیں بھی اللہ توفیق دے تو ہم بھی اس طرح اچھا جانور جو ہے نا بولے. باقی تکلیف نہیں دینی چاہیے جانوروں کو، اذیت یہ نہیں دینی چاہیے. ماشاءاللہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن اور ہے مفتی صاحب کہ جب قربانی کا جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کافی لوگ تماشا لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس طرح سے جھمگٹا لگا کر دیکھنا کیا درست ہے اس طریقے سے، اور کیا دیکھنا بھی چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ تو کیا انداز ہونا چاہیے، اور اگر دیکھنا درست ہے تو اس میں ہم کیا نیت کر سکتے ہیں اس کو کٹتے وقت دیکھتے ہوئے؟ کہ ذبح کے وقت جو ہے وہ جانور بہرحال تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس وقت کسی کی تکلیف کا جو ہے وہ تماشا بنانا یا اس کا جو ہے وہ اس کو انجوائے کرنا، تو یہ وہ انجوائے کرنے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ کہ اس جانور کو واقعی کوئی ذبح ہوتے دیکھ کر جو ہے وہ قربانی کو جو ہے وہ یاد کرے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے جو عام طور پر بچے یا بڑے بھی بعض لوگ تماشا بناتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں یا شور شرابہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب جانور بدک جائے، کبھی بھاگ جائے، تو وہ اس طرح کے دیگر افراد کی وجہ سے بس اوقات اور زیادہ جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے. تو اس لیے ایسے وقت پر جو ہے وہ بالکل بھی تماشا نہیں لگانا چاہیے. اس کے ساتھ مجھے یہ سوال تھا کہ اگر ہم منڈی سے جانور صحیح سلامت لاتے ہیں اور اگر ان کو اتارتے ہوئے کچھ زخم آ جاتا ہے، کوئی خون وغیرہ نکل جاتے ہیں پاؤں کے وغیرہ، تو اس پہ قربانی جائز ہے؟ لیکن قربانی کے جانور کو آپ جو ہے وہ صحیح سلامت بھی لے کر آئے ہیں، اب چاہے گھر پر آپ کے بھی جو ہے وہ اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے جو کہ قربانی میں رکاوٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا عیب ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر تو وہ عیب ذبح کرنے کے وقت تک ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ختم نہیں ہوا، خدا نہ خاصہ اتارتے ہوئے جانور کا پاؤں ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ اپنے پیر پہ چل نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اب آپ اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب آپ کو جو ہے وہ دوسرا جانور خریدنا ہوگا اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو، یا آپ کو جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہوگا. اور اگر ایسا عیب لگا ہے کہ مثلا زخم لگ گیا یا رگڑ لگ گئی، بس اوقات گاڑی سے اترتے ہوئے رگڑ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ ایسا عیب ہے کہ اس کی وجہ سے جانور چل پھر صحیح رہے، اس کو تھوڑی سی رگڑ لگ گئی ہے یا اس کو جو ہے وہ زخم ہلکا پھلکا سا جو ہے وہ آیا ہے اس کی جلد کے اوپر، تو اس کی وجہ سے قربانی اس کی ہو جائے گی. جی میرا یہ سوال ہے، جیسے یہ اونٹ پہ پینٹنگ بنی ہے، نشان بنی ہے، تو اب اس کے کیا قربانی وغیرہ ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ تو دیکھیں اصل میں کھال انہوں نے کاٹ کر جو ہے نا، کھال کے بال جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے وہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے اس کی کوئی کھال میں کوئی فرق نہیں آیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی خوبصورتی میں جو ہے وہ اضافہ ہے، بالکل ایسا. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تکلیف بھی جو ہے وہ امیدیں نہیں ہوتی ہوگی، کیونکہ یہ اس کو جو ہے وہ اس کی موٹی کھال کی وجہ سے انہوں نے صرف اس کے بال جو ہے وہ کاٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ جائز بھی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے قربانی پہ بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہو پڑتا. مفتی صاحب یہ کیا دم کٹی ہوئی ہے یا کیا ہے؟ نہیں، اس کے چھوٹے سے کچھ نیچے سے کچھ بال کٹے ہوئے ہیں، دم اس کی پوری سلامت ہے، دم سلامت ہے. اور عام بھی جانوروں کے کوئی بال وغیرہ کٹے ہوئے ہوں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جو دم کا مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو وہ گوشت ہڈی جو پوری دم کہلاتی ہے. بال بھلے لٹک رہے ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اگر بال کٹے ہوئے ہوں تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ اونٹ کا نہیں بلکہ بیل کے اندر بھی، گایوں میں بھی یہ مسئلہ، یہی حکم ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کی رونقیں. الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں، اور سب سے پہلے تو میں ہمارے مفتیان کرام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت دیا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو خیر والی، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनकें ईद देखो तो, रौनकें ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है। वो महीना जो करोड़ों दिलों की धड़कन को तेज कर देता है, क्योंकि इस महीने में